بات ہو رہی تھی وزیر اعظم کی غیر موجودگی کی، اور پھر یہ کیونکہ بڑا عام معاملہ ہے، یہ فیصلہ جو ہے وہ ہمارے آنے والے سالوں پر جو ہے وہ سر انداز ہوگا۔ یہ اسی طرح کا فیصلہ ہے جس طرح سے ہم نے ایک مرتبہ فیصلہ کیا کہ افغان جہاد کا حصہ بننا ہے یا نہیں بننا، پھر 9/11 کے بعد کیا کرنا ہے۔ یہ فیصلہ بڑا عام ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا میں چودھری منظور صاحب کی طرف جاؤں؟ جیسے آپ کی خوشی، لیکن دیکھیں 2-3 میں اہم باتیں کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک وہ مصرع میں پڑھوں گا کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، یعنی وزیر اعظم صاحب دعوت دے رہے ہیں بل پاس کرنے کے بعد، کتنی عجیب و غریب بات لگتی ہے۔ یعنی بل سے پہلے ہمیں اس کے اندر کافی وقت لگانا چاہیے تھا اس طرح کی چیزوں میں، بالخصوص اگر ہم الیکٹرانک مشینیں جو ہیں ان کو انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں تو تمام پارٹیز کا ایک کنسنسس ہونا چاہیے۔ لیکن یہ اچھی بات ہے اگر انہوں نے دعوت دی ہے، اور یہ ایک حقیقی دعوت ہے، تو سینٹ کے اندر بھی اب ہمارے سامنے جب یہ تمام معاملات آئیں گے اور اگر اس کے اندر کچھ ایسا کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے جس میں تمام پارٹیز اگری کرتی ہیں تو پھر یہ نیشنل اسمبلی میں واپس چلا جائے گا، اور نیشنل اسمبلی کے اندر انتخابی اصلاحات پہ ذرا کرتے ہیں بات۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے اگر یہ انتخابی اصلاحات پہ آگے ذرا کرنی ہے بات، ہاں ابھی کرنی ہے بات، ذرا پھر اس وقت میں اس پہ کوئکلی رسپونڈ کر دوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ وار آن ٹیرر کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کنسسٹنٹ موقف رہا ہے، کنسسٹنٹ سٹانس رہا، اور اس سٹانس کے اوپر جب وہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ بات چیت کے ساتھ مسئلے کو حل کرو، یہ جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں، ایک جماعت تھی جس نے ڈرون حملوں کے خلاف پورا وزیرستان مارچ کیا، پوری دنیا کو موبلائز کیا، آواز اٹھائی، جو ہماری سوورینٹی کے خلاف تھے، اور یہاں سے اجازت دے کر ڈرون حملے ہو رہے تھے، کوئی اس کے اوپر اس وقت بات نہیں کرتا تھا۔ پرائم منسٹر کے 2012 کی ان کی ٹویٹ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے یہی بات کی جو پارلیمنٹ کے اندر کی تھی کہ ہم جو ہے وہ پارٹنر ان کانفلکٹ نہیں بنیں گے، ہم آپ کے دوست بن کے آپ کو افغانستان سے نکلنے کے لیے پولیٹیکل سیٹلمنٹ پہ ریچ آؤٹ کرنے کی بات کریں۔ 2012 میں کی جتنے ان کے ٹی وی ایک اور پوائنٹ۔ دوسرا بات یہ ہے کہ آج جو ڈان لیکس کی یہ بات کرتے ہیں کوئی اچھی ایگزامپل نہیں ہے۔ اگر یہ ڈان لیکس کے اوپر معاملہ تھا تو یہ اس وقت اس کے اوپر قائم ہو جاتے، اس کے اوپر کاروائی کر کر اپنے لوگوں کو نکالنا، منسٹریوں سے فارغ کرنا، بہت کچھ ہوا تھا ڈان لیکس کی بنیاد کے اوپر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اس میں غلط تو تھا جس کے اوپر یہ پوزیشن نہیں لے پا رہے تھے، اور آج ڈان لیک کو ری برانڈ کر کے پیش کرنا اس بات کے ساتھ تھوڑا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اگر تھوڑا فرق یہ ڈالنا چاہتے تو ڈال لیں۔ تمام گفتگو جو افغانستان کے متعلق ہوتی رہی ہے، جو یہاں پہ دہشت گرد تنظیموں کے مطابق ہوتی رہی ہے، آج وہی گفتگو وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں۔ اگر ہم وہی رویہ ان کی طرف رکھیں اور ہم بھی اسی طرح کی آوازیں لگائیں جس طرح کی آوازیں اس زمانے میں لگائیں پی ٹی آئی نے، تو کیا وہ ملکی مفاد میں ہوگا؟ تو اگر آج ہم آپ کو وہ تمام القابات نہیں دے رہے ملکی مفاد میں، اس کی وجہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کم از کم یہ ملکی مفاد میں ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ لیکن جب یہی گفتگو ملکی مفاد میں نواز شریف نے کی تو آپ نے جو الفاظ استعمال کیے وہ آپ بھی جانتے ہیں، عوام بھی جانتے ہیں۔ یہ ٹائم میرے خیال ہے یہ ایسا ہے، اب یہی تو کیسا ہے ہماری سیاست کیا اس سے نکل سکتی ہے؟ دیکھیے بہت مشکل ہے جب تک آج ہم بڑی ڈی پولرائزڈ بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ملکی مفاد ہے، لیکن یہ یک طرفہ تو نہیں ہونی چاہیے نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم ملکی مفاد میں بات کریں تو غدار ٹھہریں، اور اگر آپ ملکی مفاد میں بات کریں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ ذرا غیر مناسب۔ چودھری صاحب کے پاس مجھے جانے دیں، میں ایک منٹ چودھری منظور صاحب کا واقعہ ہوا، ہم کنٹینر چھوڑا، ہماری 126 دن کی لمبی تحریک تھی، ہم چلے گئے، دہشت گردی کے خلاف، آپریشن کے خلاف ہم کھڑے ہوئے۔ سر اب میں تو بات کرنا چاہ رہا ہوں چودھری منظور صاحب، یہ جو پولرائزیشن والا ماحول ہے، یہ میں پہلے بھی میں نے بات کی ہے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ جو کل سب اکٹھے ہو گئے ہیں اور فیصلہ لے سکتے ہیں، لیکن اس فیصلے کو پھر آگے بھی چلانا ہوگا کیونکہ یہ ایشوز جو ہیں یہ کہیں نہ کہیں بار بار ہماری سیاست میں آئیں گے، پارلیمان میں ڈسکس ہوں گے، ٹاک شوز کے اندر جو وہ ڈسکس ہوں گے، ہم جو بھی فیصلہ کریں گے یہ ماحول رہے گا۔ آپ کو کتنی کی امید ہے چودھری منظور صاحب یہ پولرائزیشن کے ماحول؟ جو پلوامہ کے بعد ہوا تھا وہاں پہ بھی یہ سارے اکٹھے تھے، یہ کشمیر پہ بھی اکٹھے تھے، یہ تو سارے جو ایک کمرے میں موجود کل لوگ تھے یہ تو پہلے بھی تھے، اس میں نئی چیز کون سی ہے؟ ایک بات دوسری ہے
کہ ایکچولی تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ وزیر اعظم صاحب کی انا کتنی بڑی ہے. وہ اس ملک سے زیادہ بڑی ہے, مسئلہ کشمیر سے زیادہ بڑی ہے, افغان ایشو سے زیادہ بڑی ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو نون لیگ نے یہ کیا ہے, تھریٹ کیا ہے اس ایشو پہ, تو انہوں نے بہت غلط کیا ہے. لیکن اگر نہیں کیا تو اسپیکر صاحب نے جو پہلے سے کنٹروورشل ہے, انہوں نے اپنی پوزیشن کو اور خراب کر لیا ہے. جو پہلے سے جو کہتے تھے کہ یہ بالکل وہی کہتے ہیں, وہی کرتے ہیں جو حکومت ان کو کہتی ہے. تو اسپیکر صاحب کا جو انڈیپینڈنٹ رول ہے, جماعت کا ممبر ضرور ہوتا ہے لیکن اس نے ہاؤس چلانا ہوتا ہے. جس طرح سے انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی وزیر نظر نہیں آیا کتابیں پھینکتے ہوئے, وہ بینچوں کے اوپر چڑھ کر کتابیں پھینک رہے تھے, اگر وہ نظر نہیں آئے تو کیا نظر آنا ہے. آپ ٹاک شوز میں پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں, پارٹی کی پالیسی کو بھی سمجھتے ہیں. میری طرح گزارش سنیے گا, یہ کل سے جب سے یہ بات چل رہی ہے, اگر شہباز شریف صاحب نے ایسی اسپیکر کو کوئی میسج کنوے کیا ہے, تو کیونکہ اپوزیشن میں تو پیپلز پارٹی شامل ہے, شہباز شریف اپوزیشن لیڈر ہیں, تو کیا آپ کے لیے یا آپ کی پارٹی کے لیے یہ سرپرائز ہے کہ اگر شہباز شریف نے اگر ایسی بات میرا نہیں خیال کیا ہوگا, لیکن اگر کیا ہے تو بہت غلط کیا ہے. مطلب ہمارا خیال ہے کہ نہیں ہے یہ. اب اسپیکر آفس, اگر یہ بات تھی تو اسپیکر آفس پہلے کہہ دیتا. جب منسٹروں نے کہا ان کے پیچھے اسپیکر آفس کا یہ وضاحت پیش کرنا, یہ بہت ہی غلط بات ہے. ایک بات. دوسری بات میرے خیال میں جہاں اسپیکر صاحب نے کل کہنا تھا انہوں نے اس طرف آتے ہیں. دیکھیں یہ سچویشن کوئی آسان, یہ سر ماحول آگے یہ سچویشن نہیں, مجھے اس پوائنٹ کو ذرا ایڈریس کریں. دیکھیں یہ سچویشن آسان نہیں ہے جس میں پاکستان داخل ہو چکا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہونا ہے یا ہونے جا رہا ہے, یہ ایک مشکل صورتحال ہے پاکستان کے لیے. یہ تیسری بار ایک پھر ہم اسی دلدل میں جا رہے ہیں. دیکھیں نا, ڈرون حملہ تو میں یہ نہیں کہتا, ہم نے تو شمسی ایئر بیس خالی کرایا تھا, ضیاء الحق نے دیے تھے تو بی بی نے خالی کروائے تھے, ایوب خان نے دیے تھے تو بھٹو صاحب نے خالی کرائے تھے, ایئر بیسز جو بھی امریکہ کے پاس تھے. اب سوال یہ ہے کہ یہ تو طالبان کا مطالبہ تھا. ایک دوسرا, یہ جیل ٹوٹی تھی ڈیرہ اسماعیل خان کی, جس میں سے طالبان لیڈر بھاگے تھے, کیا بنا؟ یہ ابھی احسان اللہ احسان گیا, کیا بنا؟ کسی نے رسپانسبلٹی لی؟ سوال یہ ہے کہ ہم ایک ایسی جنگ میں پھر داخل ہو گئے جس کے بڑے خوفناک نتائج نکلیں گے اور پاکستان پہ اثرات ہونے ہیں. میرا خیال ہے اگلی میٹنگ میں وہ بتائیں گے کہ اگر مہاجرین آتے ہیں تو ہم کیا کریں گے, اگر دہشت گردی آتی ہے تو ہم کیا کریں گے, انٹرنیشنلی ہم کیا ملکوں کو کیسے انگیج کریں گے, انڈیا کو کیسے روکیں گے, اگر طالبان وہاں پہ قابض ہوتے ہیں تو کیا کرے گا پاکستان, اگر انڈیا کا انفلوئنس ادھر بڑھتا ہے تو ہم کیا کریں گے. یہ ایک آسان صورتحال نہیں ہے جس طرح سے حکومت اس کو لے رہی. وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید بس. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. میں فاروق حبیب صاحب, یہ آپ کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے. بریفنگ تو ایک دن کی ہے, پتا چل گیا, سب کو بتا دیا, اعتماد میں لے لے, لیکن اصل مرحلہ تو تب ہوگا جب آپ نے اس پالیسی کو لے کر چل رہے ہیں اور اس اعتماد کو بھی قائم رکھنا ہے, اپوزیشن کو ساتھ رکھنا ہے. دیکھیں بنیادی چیز یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے حکومت لے کے چل رہی ہے, میرے خیال میں چوہے صاحب کو بیک گراؤنڈ تھوڑا بتا دیتے ہیں, آپ کے لیے بھی باقی سب لوگوں کے لیے بھی. اس کے لیے پاکستان کوشش کب سے کر رہا ہے, ٹائم فریم تو ابھی آ گیا نا, ساری بات ہوئی. پاکستان تو جو افغانستان کے اندر ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے حوالے سے جب وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ طالبان کو کیا بم مار کے یا باقی چیزیں کر کے ختم کر لی ہے, یہاں جو ملیٹنسی تھی افغانستان کے اندر کیا وہ ختم ہو گئی؟ 20 سال امریکہ سے بڑی سپر پاور, مائٹی پاور, جن کے پاس دفاع کے حوالے سے سب کچھ تھا, کیا ختم ہو گیا؟ جب وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ ان کو آفس کھول کے دیں جس سے ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف ریچ آؤٹ کریں, تو قطر پہ تو کھل گیا پھر دفتر. پھر زلمے خلیلزاد آ گئے. پھر پاکستان نے جو ہے وہ افغانستان کے اندر دونوں جانب فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی کہ ان کے درمیان بات چیت ہو, یہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ میں پہنچے. لیکن اگر امریکہ اس طریقے سے جو نکل کے جا رہا ہے وداؤٹ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کروائے, تو طالبان تو یہ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں ہم نے کوئی جنگ فتح کر لی ہے, یہ کیا ہوا ہے. لیکن اس میں پاکستان نے کیا موقف اختیار کیا؟ ہم نے کہا ہم کسی ایک فریق کے ساتھ نہیں. میرا سوال یہ تھا کہ آپ کی پالیسی ہے, مگر یہ پالیسی نہیں, اس کے اوپر ہماری سیاست میں لکیر کھینچی جا سکتی ہے کہ اچھا یہ اب ایشو جو ہے وہ معاملہ بھی آتا ہے. ایک منٹ رحمان, وہ معاملہ بھی آتا ہے. ایک منٹ چوہے صاحب, ایک منٹ چوہے صاحب, ایک منٹ دے دیں پلیز. باقی معاملہ آتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب جب یو ایس جاتے ہیں تو یو ایس جا کے انہوں نے صدر ٹرمپ کے ساتھ کیا بات کی؟ یہی بات کی جو پاکستان, امریکہ تو نکلنا چاہ رہا تھا بڑی دیر سے, لیکن پاکستان کیوں اہمیت اختیار کر گیا؟
ایک طرف تو بھارت کا اثر و رسوخ بڑھایا جا رہا تھا, وہاں پر جو ہے وہ سفارت خانے کھولے جا رہے تھے, بھارت وہاں سے بیٹھ کر را کے ذریعے کاروائیاں پاکستان کے اندر کروا رہا تھا, وہ کسی سے ڈھکی چھپی تو نہیں تھی. لیکن دوسری جانب پاکستان اس وقت اہمیت اختیار کر گیا ڈائیلاگ کے حوالے سے کہ کیونکہ ہماری اس خطے میں ایک اسٹریٹجک امپورٹنس ہے, ہم پولیٹیکل سیٹلمنٹ کروانے میں کردار ادا کر سکتے. نہیں دیکھیں میں یہ کہنا کہ موجودہ حکومت نے کچھ نہیں کیا اس معاملے کے حوالے سے, تو یہ ٹوٹلی رانگ ہے, غلط ہے. ہم نے وہ ایفرٹس کیے, ہمارے دور کے اندر کانکریٹ ٹینجیبل ایفرٹس ہوئی ہیں. مجھے ایک میں بریک پہ جانا ہے, اگر بریک کے بعد کر لیں بات. چلو آپ کی ہاں بریک کے بعد ذرا کر لیجیے گا, میں بریک کے بعد واپس آ رہا ہوں.